اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضور بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ اور ایک مغرور شہزادی کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، منازل ولایت کے حصول کے بعد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے سنتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ازدواجی زندگی اختیار کی۔ اس کے لیے آپ نے مختلف اوقات میں چند عورتوں سے یکے بعد دیگرے نکاح کیا۔ بعض تذکرہ نگاروں کا کہنا ہے کہ آپ نے 3 عورتوں سے شادی کی، مگر چند روایات سے یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے 4 عورتوں سے شادی کی، مگر 3 بیویوں کے نام تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں، جن میں پہلی بیوی کا نام شہزادی حزیزہ بانو تھا، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ غیاث الدین بلبن کی بیٹی تھی۔ دوسری کا نام بی بی مجیب النساء تھا اور تیسری بیوی کا نام ام کلثوم تھا۔ سیر الاقطاب کی روایت صاحب اقتباس الانوار نے یوں بیان کی ہے کہ حضرت خواجہ قطب الاقطاب کے وصال کے بعد جب حضرت خواجہ گنج شکر رحمت اللہ علیہ مسند نشین ہوئے تو سلطان غیاث الدین بلبن حضرت اقدس سے بے حد عقیدت رکھتا تھا اور اکثر خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تھا۔ ایک دن اس نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ یہ بندہ خود تو حاضر ہو کر آستانہ بوسی کی سعادت حاصل کرتا ہے، لیکن بندہ کے حرم کے لوگ پردہ کی وجہ سے زیارت سے محروم رہتے ہیں۔ وہ اس نعمت عظمیٰ کے بے حد خواہش مند ہیں۔ اگر حضور مہربانی فرما دیں تو تشریف لے چلیں تاکہ سب زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ حضرت اقدس نے بادشاہ کی درخواست قبول فرما لی اور محل کے اندر تشریف لے گئے۔ تمام مستورات نے حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف زیارت حاصل کیا، لیکن بادشاہ کی بیٹی جس کا نام شہزادی حزیزہ یا حزیرہ بانو تھا، جو کہ اپنے محل میں انتہائی مغرور سمجھی جاتی تھی، دور کھڑی رہی۔ حضرت اقدس نے سر اوپر اٹھا کر ایک طرف دیکھا تو شہزادی کو کھڑے ہوئے پایا، اس کے بعد گردن چکا لی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دوبارہ سر اٹھایا اور شہزادی کو غور سے دیکھا اور پھر سر نگوں ہو گئے۔ جب حضرت اقدس محل سے تشریف لے گئے تو بادشاہ جو کہ بہت عقل مند تھا سمجھ گیا کہ کوئی بات ضرور ہے، چنانچہ اس نے وزیر کو حضرت اقدس کے پاس بھیج کر کہلا بھیجا کہ حضور نے 2 مرتبہ میری بیٹی کو غور سے دیکھا ہے، اگر حضور کا حکم ہو تو یہ بندہ درگاہ اپنی بیٹی کو خدمت گزاری کے لیے پیش کر دے۔ جب وزیر نے حضرت اقدس کی خدمت میں جا کر بادشاہ کی عرض داشت پیش کی تو آپ نے دعوت قبول فرما لی اور کہلا بھیجا کہ میری خواہش مطلقاً یہ نہ تھی اپنے آپ کو اس تعلق سے آلودہ کر لوں، لیکن میرے پروردگار کا متواتر حکم آ رہا تھا کہ اے فرید، میری رضامندی یہی ہے کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کر لو۔ چنانچہ میں نے یہ بات تسلیم کر لی، لیکن مجھے اندیشہ پیدا ہوا کہ کہاں کا حکم ہوتا ہے۔ جب بادشاہ مجھے محل کے اندر لے گیا تو میں متوجہ اللہ تھا۔ مجھے حکم ہوا فرید سر اٹھا کر دیکھو۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو بادشاہ کی بیٹی کو کھڑے پایا۔ اس کے بعد میں نے سر نگوں کر لیا۔ حق تعالیٰ سے فرمان ہوا کہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرو گے۔ چنانچہ میں دوبارہ سر اٹھا کر اچھی طرح دیکھنے لگا اور حق تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا کہ بندہ حکم کی تعمیل کرے گا۔ جب وزیر یہ پیغام لے کر بادشاہ کے پاس آیا تو بے حد خوش ہوا، خاص طور پر اس بات سے زیادہ خوش ہوا کہ حق تعالیٰ نے اس کی بیٹی کے لیے حکم فرما دیا۔ چنانچہ اس نے فوراً شادی کا انتظام کیا اور شہزادی کو حضرت اقدس کی خدمت میں بھیج دیا۔ رات کے وقت جب حق تعالیٰ کے حکم سے حضرت اقدس منقوہ کے پاس تشریف لائے تو گھر میں ساز و سامان دیکھ کر کافی دیر تک حیرت زدہ ہو کر کھڑے رہے اور عبادت کے لیے جگہ تلاش کرتے رہے۔ کونے میں ایک خالی جگہ دیکھ کر آپ نے مصلی بچھایا اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ یہ دیکھ کر شہزادی فوراً اپنی مسند سے اٹھ کر نیچے آئی اور دست بستہ ہو کر پاس کھڑی ہو گئی حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ حضرت اقدس باہر چلے گئے۔ دوسری رات پھر یہی واقعہ ہوا، تیسری رات بھی یہی ہوا،
سوتی رات شہزادی نے عرض کیا حضور مجھے معلوم نہیں کہ مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے، حضور میری جانب توجہ نہیں فرماتے۔ آپ نے فرمایا بی بی فقیروں کی رضامندی خدا تعالیٰ کی رضامندی ہوتی ہے، اگر تجھے خدا تعالیٰ کی رضامندی درکار ہے تو دنیا کو ترک کر دے، درویشوں کا لباس پہن لے اور عبادت میں مشغول ہو جا اور سارا مال و متاع راہ خدا میں خیرات کر دے۔ بی بی نے یہ سنتے ہی دوسرے روز فوراً سارا مال و متاع درویشوں کو دے دیا اور گھر میں کوئی چیز نہ رکھی۔ اس سے حضرت اقدس بہت خوش ہوئے اور بادشاہ کے محل سے جو اس نے اپنی بیٹی کو دیا تھا باہر آ کر احباب سے کہا کہ ایک جوڑا موٹے کپڑوں کا میرے اہل خانہ کے لیے لاؤ۔ شیخ محمود معینہ روز وہاں موجود تھے، اٹھ کر چلے گئے اور کپڑوں کا جوڑا لا کر پیش کیا۔ حضرت اقدس نے وہ جوڑا حضرت بی بی صاحبہ کو دیا۔ جب بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے اسی مقدار میں دوبارہ مال و متاع بھیج دیا۔ بی بی صاحبہ نے وہ بھی خیرات کر دیا اور صرف 300 باندیاں رہ گئی جو خدمت گزاری کے لیے بی بی صاحبہ کے ساتھ آ چکی تھی۔ بی بی صاحبہ نے کہا کہ ان میں سے اکثر قدیمی خدمت گار ہیں، میرے لیے یہ مناسب نہیں کہ ان کو کسی اور کے حوالہ کر دوں، اس لیے ان کو میں اپنے والد کے پاس بھیجنا چاہتی ہوں۔ اس میں سے جو آپ رحمت اللہ علیہ کو پسند آئی اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں۔ چنانچہ حضرت اقدس نے ان میں سے 2 خادماؤں کو رکھ لیا، ایک کا نام شارو تھا اور دوسری کا نام شکرو، اور باقی سب کو بادشاہ کے پاس واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد بیوی صاحبہ نے عرض کیا کہ اب ہمارا اس جگہ رہنا مناسب نہیں، کیونکہ جب میں فکر و فاقہ میں زندگی بسر کروں گی تو میرے والد یہ کس طرح برداشت کر سکتے ہیں کہ میری خبر گیری نہ کریں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں میں کوئی جانتا نہ ہو اور پھر ہم دل کھول کر عبادت کر سکیں۔ یہ بات حضرت اقدس کو بہت پسند آئی اور وہاں سے رات کے وقت کوچ کر کے اجودن موجودہ پاک پتن شریف پہنچ گئے۔ بعض روایات میں ہے پہلے کچھ عرصہ ہانسی رہے اور پھر وہاں سے اجودن تشریف لے گئے۔ سیر الاقتاب کی اس روایت کے متعلق بھی کافی اختلافات پائے جاتے ہیں، حقیقت حال کیا ہے یہ اللہ اور اللہ کا رسول جانتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ Gracias.